اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الحسنی واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ الغفار القهار الوهاب الفتاح علیم القابض الباسط رافع السميع البصير العدل الذي هو الخبير والحليم الغفور العلي والغفير الحسيب والكريم والواسع الحكيم والولي الباعث الشهيد والوكيل القوي المتين والحميد المبدي والمعيد والمعيد والقيوم الواجد المالك والواحد الصمد والقادر والقديم والمؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن الغني المتعالي على الرضوان والمنتقم على الرؤوف والإكرام المقسط والجهل والغني والمانع والحدي البديع والباقي الرشيد بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم اتینہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، دیکھو کہیں تم بھی انہی راستے پر نہ چلنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا۔ تم لازماً اپنے سے پہلوؤں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالش کے مقابلے میں بالش اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گروہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود نصارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو اور کس کی؟ جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ یُزْیِنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حساب۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑا مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ یہاں کی چمک دھمک اور شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ویسے تو نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکیلی کاریں، اونچی اونچی عمارتیں اور وسیع عرض کوٹھیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب دنیاوی کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات اور ان کی زندگی میں نہیں رہتی، اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو یہ مستحسن ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ذرا پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو، ان فناٹکس کو دیکھو جنہیں
اپنے نفع نقصان کا کچھ ہوش نہیں ہے. وہ ان کافروں کے مقابلے میں عالی مرتبت اور اعلی مقام ہوں گے. بلکہ سورۃ المنتفین میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے. آخر میں جنت کی طرف اشارہ ہے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام انسان ایک ہی امت کے تھے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہوں نے یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایت آ چکی تھی محض بام زدہ کے سبب سے. بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم علیہ السلام ہی نبی ہے. چنانچہ امت تو ایک ہی تھی جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات پیدا نہیں ہوئے شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگلایا اس وقت تک تو تم تمام انسان ایک ہی امت تھے. اب یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے پھر ان میں اختلاف ہوئے. اختلاف کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی. آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے غلط کاروں کو خبردار کرتے تھے. دین میں اختلاف کا اصل سبب یہی زدہ والا رویہ ہوتا ہے. انسان میں غالب ہونے کی جو طلب اور امنگ موجود ہے وہ حق کو قبول کرنے میں مزاحم ہو جاتی ہے. دوسری کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گنا گزرتا ہے. آدمی کہتا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں, یہ میری کیوں نہ مانے. انسان کے اندر جہاں اچھے میلانات رکھے گئے ہیں وہاں بری امنگیں اور میلانات بھی رکھے گئے ہیں. چنانچہ انسان کے باطن میں حق و باطل کی ایک کشاکش چلتی ہے اسی طرح کی کشاکش خارج میں بھی چلتی ہے. تو فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبشر و منذر بن کر آئے. سلسلہ انبیاء رسول کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم نازل فرما کر اپنی توفیق سے اس نزاع اختلاف کو حق کی راہ اہل ایمان پر کھولی ہے. اور اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے. پہنچی ان کو سختی بھوک کی اور تکلیف اور وہ ہلا مارے گئے جہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اب انہیں خوشخبری دی گئی آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے اسے کھوٹے اور کھرے کا الگ کرنا ہے. اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے اسے کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا ہے. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آیات 155 میں آ چکی ہے. یہ کوئی پھولوں کا بھرا راستہ نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے. حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ. یسألونک ماذا ينفقون
قل ما انفقتم من خير الوالدين خير وللوالدين فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال اسباب میں سے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. یعنی انفاق کے لیے جو کہا جا رہا ہے تو ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. انسانی بھلائی کے لیے جو بھی خرچ کرے تو اس میں سب سے پہلے حق کن کا ہے؟ سب سے پہلے حق والدین کا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا حق ہے. تم جو بھی اچھا کام کرو گے تو جان لو گے وہ اللہ کے علم میں ہے. ضرورت نہیں کہ دنیا اس سے واقف ہو. تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو وہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے. اگر تمہارے دائیں ہاتھ نے ہلا دیا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا ہے. تم خاطر جمع رکھو، تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے اور اسے ضائع نہیں کرے گا. جزاک اللہ. الطاف دعا ہے جو آیات تلاوت ترجمہ پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس قرآن شریف پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، تفسیر کرنے میں جو کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.